أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر جس قدر کہ تم کو تکلیف پہنچائی جائے، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کو. اور تو صبر کر اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے، اور نہ ان پر غم کھا اور تنگ مت ہو ان کے فریب سے. اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیزگار ہے اور جو نیکی کرتے ہیں. محترم بزرگان دین، بات چل رہی تھی حضرات انبیاء علیہم السلام دین کی دعوت دینے میں اپنی امت کے واسطے کتنے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں پر آسانی کرو، دشواری نہ پیدا کرو، اور ان کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناؤ، مایوس یا متنفر نہ کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے اندر اور تربیت کے اندر اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ لوگوں کے اندر آسانی پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ آسانی پیدا ہو. اور اسلام نے جو ہے اپنے ماننے والوں کو بہت آسانی پیدا کی ہے. دیکھو، مذہب اسلام ایک مشکل مذہب نہیں ہے، ایک بہت آسان مذہب ہے. بات سمجھ گئی؟ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مذہب کو اتنا آسان بنا کر پیش کیا ہے کہ اس جیسا دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں. تب تو یہ مذہب اسلام اللہ کے پاس قابل قبول ہے. حضور نے فرمایا آسانی پیدا کرو، دشواری نہ کرو. دیکھو، حضرت نبی پاک علیہ السلام کا دعوت و تبلیغ کا جو انداز تھا اس کو مفسرین نے بیان کیا. اگر کوئی بندہ برا کام کرتا، اگر کوئی بندہ جو ہے برا کام کرتا تو حضرت اس کو ایک دم ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ بیان کے اندر یہ ارشاد فرماتے، ما بال اقوام یفعلون کذا. لوگوں کو کیا ہو گیا کہ فلاں کام کرتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ لوگوں کو کیا ہوا کہ فلاں کام کرتے ہیں. یا پھر انبیاء علیہ السلام کی عام عادت یہی تھی کہ مخاطب کو شرمندگی سے بچاتے ہیں. اس لیے بعض اوقات جو کام مخاطب سے سرزد ہوتا اس کو اپنے طرف منسوب کر کے اصلاح کی کوشش فرماتے ہیں. یعنی اب سورہ یاسین میں دیکھو اللہ فرماتے ہیں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. یعنی مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں. ظاہر ہے کہ قاصد رسول یہ قاصد رسول تو ہر وقت عبادت میں مشغول تھے. سنانا اس مخاطب کو تھا جو مشغولی عبادت نہیں، مگر اس کام کو اپنے طرف منسوب فرمایا. دیکھو، انبیاء علیہ السلام تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے، بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن انبیاء علیہ السلام اس بات کو اپنے طرف لے رہے ہیں، جی مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں. حالانکہ یہ بات لوگوں کے واسطے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام اس بات کو اپنے طرف منسوب کرتے ہیں. بھئی مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کروں. حالانکہ نبی اور پیغمبر تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ لوگوں کی اصلاح و تربیت کہ میں اپنے طرف سے اپنے آپ کو بولوں گا تو لوگ خود بخود عبادت پہ آ جائیں گے.
دیکھو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے ہرقل شاہ روم کے نام خط لکھا۔ کیا خط لکھا کہ ہرقل جو شاہ روم کا بادشاہ تھا وہ مذہب عیسائی کو فالو کرتا تھا، عیسائیت پر چلتا تھا، اور مذہب عیسائیت کا آج بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تین ہے، لیکن وہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولو؟ ہاں، اللہ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، بہرحال وہ بھی خدا کو مانتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ہرقل شاہ روم کے نام خط لکھا، اس میں تو آپ نے اول شاہ روم کو عظیم الروم کے لقب سے یاد فرمایا۔ عظیم الروم، بات سمجھ گئے؟ جس میں اس کا جائز اکرام ہے۔ بھئی آپ اگر کسی کو دعوت دے رہے نا تو پہلے اس کی عزت بھی کرو۔ کیا کرو؟ اس کے خامیاں بیان مت کرو، اس کے خوبیاں بیان کرو۔ کیا کرو؟ خامیاں بیان نہیں کرنے کو، خامیاں بیان کرنے سے کوئی بھی بات سننے والا نہیں ہے۔ کہ بولا سننے والا ہے کیا؟ آپ کو خوبیاں بیان کرنا پڑیں گی، ماشاءاللہ آپ اچھی انسان ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے، بات سمجھ گئے؟ یہ بول کر اپنی بات پیش کرنا پڑیں گی، اور اتنی بات کرنا پڑیں گی جتنا وہ سننے کے موڈ میں ہے۔ حضور کی ایک عام صفت تھی، اتنا ہی بول دے جتنا لوگ سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں، بات سمجھ گئی؟ اللہ کی نبی کی بہت پیاری صفت تھی، زیادہ بولتے نہیں تھے، اتنا ہی بولتے جتنا لوگ سننے کے موڈ میں ہیں۔ بھئی ایک بندہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں بولنا ہے؟ ارے بات سمجھ، دین کا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ ارے بھائی بلا وجہ تھوڑی ہم کو زیادہ بولتے بیٹھنا ہے، کام کی باتیں بولنا ختم کر دینا، بات سمجھ گئے؟ تو اللہ کے محبوب کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بات کرتے تھے۔ کیسے بات کرتے تھے؟ بھئی لوگ سننے کے موڈ میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ موڈ میں ہے تو دین کو پیش کر دو، آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو مختصر کرو، ختم کر دو۔ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے بھائی آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ارے بولو نا، سب بولو۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں نا۔ بھئی ہم نے ایک بندے کو بولا چلو نماز پڑھو بھائی، اگر وہ نہیں آتا ہے تو ڈھکیل تو نہیں سکتے نا اس کو، آپ سمجھ گئے؟ دیکھو ایک بندہ ہے، ہم نے اس سے کہا چلو نماز کے لیے چلو، اب وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گیٹ تک آتا ہے پلٹی مار دیتا ہے۔ اب ہم نے پلٹ کے بولنا نہیں ہے کہاں جا رہے ہو تم، ہو سکتا ہے اس کو طہارت نہیں ہوں گی، ایسا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض جوانوں کو، چلو وہ ساتھ میں آتے ہی یہاں تک، پھر پیچھے بھاگتے، ہم پلٹ کے کبھی دیکھتے نہیں، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے اس کو شاید طہارت نہیں ہوں گی، اب اس کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، بات سمجھ گئے؟ بعض لوگ ایسے چلو کھینچتے، ارے کیوں کھینچ رہے ہو؟ اس کو طہارت نہیں ہوں گی، وہ دین سے اتنا واقف نہیں ہے، بات سمجھ گئے؟ جب اس کو اللہ ہدایت دے گا وہ پامند بنے گا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، نہ ہم ٹھیکیدار نہ آپ ٹھیکیدار، ہم تو صرف خادم اسلام ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو ہم کو لوگوں کو سمجھنا پڑے گا دین کو قریب لانے کے واسطے، بات سمجھ گئے؟ تو بیچارے ہمارے شرم کے طہارت خانے میں بھاگ جاتے ہیں، پھر اب ان اندر انٹر ہوتے وضو خانے پہ باہر بھاگ جاتے، لیکن کبھی شرمندہ کرنے کا نہیں، نماز کے بعد مل گئے ایسا بننے کا جیسا ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، وہ جانے اللہ جانے۔ بات سمجھ؟ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کے حقوق معاف، تو اللہ کے حقوق کیا ہے؟ نماز تو اللہ کا حقوق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، وہ چاہے معاف کرے چاہے پکڑے، لیکن بندے کے حق اللہ معاف بولو، اگر ہم نے کسی کو تکلیف دے وہ معاف نہیں ہوں گا، پیسہ ڈبائے وہ معاف نہیں ہوں گا، کسی کو دھوکہ دے وہ معاف نہیں ہوں گا، کسی کے زمین ہڑپ لے جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کریں گے، بات سمجھ گئے؟ تو ہمیں دین کی دعوت دینے میں بہت آسانی پیدا کرنا پڑیں گی، ذہن سازی کرنا پڑیں گی، احترام کے ساتھ میں، عزت کے ساتھ میں۔ تو حضور نے شاہ روم کو عظیم الروم کے لقب سے یاد کیا۔ اب عظیم الروم کا لقب جو حضور نے یاد کیا، اس میں اس کا جائز اکرام بھی ہے، کیونکہ اس میں اس کے عظیم ہونے کا اقرار بھی ہے، مگر کس کے واسطے ہے؟ یہ صرف رومیوں کے واسطے ہے۔ کس کے واسطے ہے؟ رومیوں کے واسطے۔ اس کے بعد ایمان کی دعوت دی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ،
اے اہل کتاب، اس کلمے کی طرف جلدی سے آ جاؤ جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہیں، یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ آج بھی عیسائی پتھر کی پوجا پاٹ بولو نہیں کرتا ہے، یہودی پتھر کے پوجا پاٹ نہیں کرتا ہے، صرف ہندو مذہب کے لوگ پتھر کے پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ آج بھی عیسائی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کے طریقے اور ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو جس میں پہلے آپس کا ایک مشترک نقطۂ وحدت ذکر کیا گیا کہ توحید کا عقیدہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اس کے بعد عیسائیوں کی غلطی پر متنبہ فرمایا۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھو، دعوت و تبلیغ کے اندر ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ بولو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بحث مباحثہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور کسی پر الزام تراشی نہیں ہونا چاہیے۔ الزام تراشی کسی پر، دیکھو الزام تراشی سے بندے قریب نہیں دور چلے جاتے ہیں۔ الزام تراشی کبھی کسی پر نہیں، بات سمجھ گئے؟ اور کبھی کسی پر تحقیر و توہین، بھئی کسی کی تحقیر و توہین کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے، چاہے وہ بے دین ہے، لیکن ہم اس کا ہجو بولو مذاق نہیں اڑا سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو کسی کی توہین کرنا، کسی کی تحقیر کرنا یہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ دیکھو یہاں تک دعوت کے اصول اور آداب کا بیان ہوا، اس کے بعد فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہ جملہ داعیان دین کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، کیونکہ مذکور صدور آداب دعوت کو استعمال کرنے کے باوجود جب مخاطب حق بات کو قبول نہ کرے اور طبعی طور پر انسان کو سخت صدمہ پہنچتا ہے، تو بعض اوقات اس کا اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت کا فائدہ نہ دیکھ کر آدمی پر مایوسی طاری ہو جائے اور کام ہی چھوڑ بیٹھے۔ اس لیے جملے میں فرمایا آپ کا کام صرف دعوت حق کو اصول صحیحہ کے مطابق ادا کر دینا ہے، آگے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس میں نہ آپ کا کوئی دخل ہے نہ آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، وہ صرف اللہ کا کام ہے۔ بولو کس کا کام ہے؟ دیکھو ہم نے آپ نے کسی ہندو کو دعوت دی، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو چھوڑ دو اس کو، آپ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے حضور سے کہا میرے محبوب آپ مایوس مت ہو جی، آپ مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے، جو لوگ ایمان قبول کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے آپ مایوس مت ہونا، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنا، استغفار کی پابندی کرنا۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ پاک کا کام ہے، اس میں نہ آپ کا کوئی دخل ہے نہ آپ کی ذمہ داری، وہ صرف اللہ ہی کا کام ہے، وہی جانتا ہے کون گمراہ رہیں گا اور کون ہدایت پائیں گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ دیکھو اللہ جانتے ہیں کون گمراہ رہیں گا اور کون بولو ہدایت پائیں گا۔ آپ اس فکر میں نہ پڑیں، اپنا کام کرتے رہیے، اس میں ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جملہ بھی آداب دعوت ہی کا تکملہ ہے۔ دیکھو انسان کو اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی جائز میدان میں اللہ سے مایوس بولو نہیں ہونا چاہیے، چاہے دعوت کا کام ہو، کاروبار کا کام ہو، گھر کاج کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، ہمیں اللہ سے مایوس بولو نہیں ہونا ہے۔ یقین اللہ کے ذات پہ رکھنا ہے، راستے وہی پیدا کریں گا جو راستے بنا سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین۔ بات سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد 3 آیتوں میں داعیان حق کے لیے ایک اور اہم ہدایت ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے سخت دین جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ ان کو کتنی نرمی اور خیر خواہی سے بات سمجھائی جائے وہ اس پر بھی مشتعل ہو جاتے ہیں، زبان درازی کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں، یا بعض اوقات اس سے بھی تجاوز کر کے ان کو جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں۔
بلکہ قتل تک سے بھی گریز نہیں کرتے، ایسے حالات میں دعوت حق دینے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، ایک تو ان حضرات کو قانونی حق دیا گیا ہے، جو آپ پر ظلم کرے آپ کو بھی اس سے اپنا بدلہ لینا جائز ہے۔ جو ظلم کرے بولو اس سے بدلہ لینا جائز ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بدلہ لینے میں مقدار ظلم سے تجاوز نہ ہو۔ بھئی بدلہ لینا جائز ہے شریعت میں، کوئی ایک تھپڑ مارے آپ بس ایک تھپڑ مارو، لیکن کیا ہے تجاوز نہ ہو، اس نے تھپڑ کتنی مارا ہے اتنی مارنا ہے، اگر اس سے زیادہ ماریں گے تو پھر آپ ظلم کرنے والے بن جاؤں گے، تجاوز نہ ہو، بات سمجھ گئے؟ جتنا ظلم اس نے کیا اتنا ہی بدلہ لیا جائے، اس میں زیادتی نہ ہونی پائے۔ اور آخر آیت میں مشورہ دیا گیا ہے اگرچہ آپ کو انتقام لینے کا حق ہے، یعنی بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن صبر کرے اور انتقام یعنی بدلہ نہ لے تو یہ بہتر ہے۔ ایک تھپڑ مارا ہے، صبر کرے بدلہ نہ لے تو یہ بہتر ہے، لیکن جی انتقام لینا شریعت میں جائز ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کی شہادت اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے مسلح کرنے کے واقعہ میں نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت اسی کے مطابق ہے، غزوہ احد میں جب مشرکین لوٹ گئے تو صحابہ کرام میں سے 70 اکابر کی لاشیں سامنے آئیں۔ 70 صحابہ کو احد میں شہادت ملی ہے، بات سمجھ گئے، جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم یعنی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، چونکہ مشرکین کو ان پر بہت غصہ تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ کیا بنے ہوئے تھے؟ ڈھال۔ اس لیے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک، کان، دوسرے اعضاء کاٹے گئے، پیڑ چاک کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر نامے سے سخت صدمہ پہنچا، آپ کو تکلیف ہوئی، تو آپ نے فرمایا حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کو اسی طرح مسلح کروں گا۔ یعنی حضور نے کہا حمزہ کے بدلے مشرکین کے 70 آدمی کو ماروں گا اور ان کے بھی ناک کان کاٹوں گا، ان کا بھی مسلح کروں گا، جیسا انہوں نے حمزہ کو کیا ہے۔ اس واقعے میں 3 آیت نازل ہوئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ سے آخر تک۔ بعض روایت میں ہے کہ دوسرے حضرات صحابہ کے ساتھ میں بھی ان ظالموں نے اسی طرح کا معاملہ مسلح کرنے کا کیا تھا۔ مشرکین لوٹ رہے تھے تو بعض صحابہ کے بھی جو شہادت پا چکے تھے، ناک کاٹے گی، کان، سینہ چاک کیا گیا۔ اس میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط غم سے آپ بہت غم زدہ ہو گئے تھے، بلا لحاظ تعداد ان صحابہ کے بدلے میں 70 مشرکین کے مسلح کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کے نزدیک اس اصول عدل و مساوات کے مطابق نہ تھا، جس کو آپ کے ذریعے دنیا میں قائم کرنا منظور تھا۔ اس نے ایک تو اس پر متنبع فرمایا کہ بدلہ لینے کا حق تو ہے، مگر اسی مقدار اور پیمانے پر جس مقدار کا ظلم ہے، بلا لحاظ تعداد چند کا بدلہ، یعنی اللہ فرما رہے ہیں بھائی چند تمہارے لوگوں کو مسلح کیا گیا ہے تو بلا لحاظ تعداد چند کا بدلہ 70 مشرکین سے لینا درست نہیں ہے۔ دوسرے آپ کو مکارم اخلاق کا نمونہ بنانا مقصود تھا، بھائی حضور کو اخلاق کا نمونہ بنانا مقصود تھا، اس سے یہ نصیحت کی گئی کہ برابر سرابر بدلہ لینے کی اگرچہ اجازت ہے، مگر وہ بھی چھوڑ دو اور مجرموں پر احسان کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو
تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہم صبر کریں گے۔ آیت نازل ہوگی، حضور نے کہا ہم صبر کریں گے۔ بولو کیا کریں گے؟ کسی ایک سے بھی ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہی لوگ آپ کے سامنے تھے جنہوں نے احد کے میدان کے اندر پاک باز صحابہ کا مسئلہ کیا تھا، جی ناک کاٹی تھی، کان کاٹے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ناف کاٹ کر آپ کا کلیجہ ہندا نے باہر نکالا تھا اور دانت سے ٹکڑے کر کر کے کاٹ کے پھینک دیا تھا، وہ ہندا بھی آپ کے سامنے کھڑی تھی۔ حضور چاہتے تھے فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے آپ کو قابض کر دیا تھا، مکہ کے لوگ جو ہیں شکست خور ہو گئے تھے۔ ابو سفیان بن حرب بھی سامنے کھڑا ہوا تھا، ابو سفیان بن حارث بھی سامنے کھڑا ہوا تھا، اور کیسے کیسے مشرکین آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ہندا بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ حضور نے کیا کیا؟ سب کو معاف کر دیا۔ چاہتے تو آپ بدلہ لے سکتے تھے، ہندا کے کان اور ناک کاٹ سکتے تھے، ابو سفیان بن حرب کو مار سکتے تھے، ابو سفیان بن حارث کو مار سکتے تھے، لیکن حضور نے بولو کیا کیا؟ فتح مکہ کے دن عام اعلان کیا، جو میں نے تم کو معاف کر دیا جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہی نبی کے اخلاق۔ احد کے سارے دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کو تکلیف دی تھی۔ عبداللہ بن شہاب بھی سامنے کھڑا ہوا ہے جسے پتھر مار کر حضور کے چہرے کو زخمی دار کر دیا تھا۔ حضور نے کہا عبداللہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ہاں یہ نبی کے اخلاق ہے، سمجھ گئے؟ تو فتح مکہ کے دن 2000 مشرکین نے اسلام قبول کیا تھا۔ کتنے مشرکین نے؟ 2000 مشرکین نے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ عام قانون مذکور تھا جس میں سب مسلمانوں کے لیے برابر کا بدلہ لینا جائز، مگر صبر کرنا بولو کیا ہے؟ افضل و بہتر بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی خطاب فرما کر صبر کرنے کی تلقین و ترغیب دی گئی، کیونکہ آپ کے شان عظیم اور منصب بلند کے لیے دوسروں کی نسبت سے وہی زیادہ موضوع مناسب ہے۔ اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی آپ تو انتقام کا ارادہ ہی نہ کریں، صبر کو اختیار کریں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، یعنی صبر کرنا آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ آخر آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جس کا حاصل یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھو سنو آخری بات ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کی مدد دو لوگوں کے ساتھ میں ہوتی ہے جو دو صفتوں کے حامل ہوں گے، ایک تقوی دوسرا احسان۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کی زندگی گزارے، احسان اللہ کے بندوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کریں۔ دو صفات جس کے پاس ہوں گی، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، تائید خداوندی اور نصرت خداوندی اسی کے ساتھ میں ہوں گی۔ جو دو صفتوں کا حامل ہوں گا، ایک ہے تقوی پرہیزگاری اور دوسرے احسان اللہ کے مخلوق کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کرنا۔ تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں ہے۔ یہ ظاہر ہے جس کو اللہ کی معیت نصرت حاصل ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ آج الحمدللہ سورہ نحل تمام شد یعنی ختم ہوئی ہے، یعنی مکمل ختم تو نہیں مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس صورت میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو درس و قرآن روزانہ پابندی سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین دنیا کے اندر ہمیں عزت نصیب فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ اب انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا سورہ بنی اسرائیل۔ کیا شروع بولوں؟ سورہ بنی اسرائیل۔ تو آج یہ سورہ نحل ختم ہوا، مختصر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمیں نیک بنا، اے اللہ ہمیں نیک بنا، ہمیں صالح اور متقی اور پرہیزگار بنا، اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، آپ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں آپ کی محبت نصیب فرما، اے اللہ تفسیر قرآن کو آپ کے بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما، اے اللہ اس کے ذریعے ہم سب کی مغفرت فرما، دین دنیا کے اندر عزتوں کی زندگی گزارنے کے فیصلے فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی، عافیت والی روزی، عافیت والی موت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اور مزید آپ کے بندوں کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، جو بیٹھے ہیں اے اللہ سننے والے بولنے والے دونوں محتاج ہیں، دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خیر کے معاملے فرما، رحمتوں کے معاملے فرما، سورہ نحل میں جتنے باتیں آئی ہیں اے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کے توفیق عطا فرما، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے اے اللہ رکنے کے فیصلے فرما، ہمارے تمام کام آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کو معاف فرما، بے روزگار کو روزی عطا فرما، اللہ جو دکان پر بیٹھے ہیں انہیں نقصان سے محفوظ فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما، آپ کے تمام بندوں کو اور ہم سب کو نماز با جماعت وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کی طرف سے ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوب جزائے خیر عطا فرما، اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے برکتوں سے قبول و منظور فرما، آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔